بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو عملی کتاب سے متعلقہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب سے متعلقہ مزید کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 57 کی جانب۔ آج کی تاریخ نوٹ کیجئے، 21 دسمبر 2020 عیسوی، دن پیر۔ عزیز طلباء، آج کے کام کا عنوان ہے کہانی نویسی۔ آج آپ کو خاکے کی مدد سے کہانی لکھنا سمجھایا جائے گا۔ آپ صفحہ نمبر 47 پر کہانی کی اقسام، کہانی کے طریقے اور کہانی کے اجزاء کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں خاکہ کی جانب۔ کسی جنگل میں ایک اونٹ اور گیدڑ رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ ایک دن وہ دریا کے پار خربوزے کھانے کھیت میں گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے خربوزے کھانے شروع کر دیے۔ خربوزے کھا کر گیدڑ نے چلانا شروع کر دیا۔ اونٹ نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، کھانا کھا کر چلانا میری عادت ہے۔ کسان کو خبر ہوئی۔ کسان کھیت میں آ گیا اور گیدڑ وہاں سے کھسک گیا۔ کسان کے ہاتھوں اونٹ کی خوب پٹائی ہوئی۔ واپسی پر دریا پار کرنے کے لیے گیدڑ اونٹ کی پشت پر سوار ہو گیا۔ دریا کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ نے غوطے لگانا شروع کر دیے۔ گیدڑ نے منع کیا، ایسا نہ کرو ورنہ میں ڈوب جاؤں گا۔ اونٹ نے جواب دیا، خربوزے کھانے کے بعد غوطے لگانا میری عادت ہے۔ اس کے بعد اس نے لمبا غوطہ لگایا اور گیدڑ ڈوب گیا۔ نتیجہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ امید ہے تمام طلباء خاکے کی مدد سے یہ کہانی سمجھ گئے ہوں گے اور آسانی سے اس کہانی کو سمجھائے گئے طریقے کے مطابق صفحہ نمبر 58 پر از خود عنوان لکھنے کے بعد کہانی لکھ لیں گے۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 59۔ کہانی کا عنوان ایسے کو تیسا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک درخت پر کووں کا ایک جوڑا رہتا تھا اور درخت کے ایک تنے پر جوڑے نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ جوڑا رزق کی تلاش میں نکل پڑتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ حسب معمول جوڑا رزق کی تلاش میں نکلا۔ گھونسلے میں کوے کے 2 چھوٹے بچے موجود تھے اور جوڑے کی غیر موجودگی میں سانپ بچوں کو کھا گیا۔ شام کو جب جوڑا واپس آیا تو اسے اپنے بچوں کی موت کا بڑا دکھ ہوا۔ جوڑے کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ہر صورت میں سانپ سے اپنے بچوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ کوے کی عقل مندی تو مشہور ہی ہے۔ اسے ایک ترکیب سوجھی۔ وہ اڑا اور شاہی محل کی منڈیر پر آ بیٹھا۔
کوے نے محل سے ہار اٹھایا اور شور مچا کر پیادوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ پیادے کوے کے پیچھے دوڑے۔ پیادے ہار کی تلاش میں اس درخت کے پاس پہنچ گئے۔ کوے نے ہار سانپ کے سامنے رکھ دیا۔ سانپ ہار پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا۔ پیادوں نے لاٹھی سے لمحوں میں سانپ کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح سانپ کو اپنے کیے ہوئے کی سزا مل گئی۔ نتیجہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ عزیز طلباء، آپ نے اس سے متعلقہ ایک اور کہانی بھی سنی ہوگی کہ ایک دیہاتی شہر میں سیر و تفریح کے لیے آیا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اسی دوران اسے کچھ بھوک محسوس ہوئی۔ وہ ایک حلوائی کی دکان پر پہنچا اور اسے مٹھائی کا آرڈر دیا۔ حلوائی بڑا چالاک تھا۔ اس نے دیکھا یہ تو ایک سادہ دیہاتی ہے، اسے بیوقوف بناتے ہیں۔ چنانچہ حلوائی نے مٹھائی کا وزن کرتے ہوئے مٹھائی میں کمی کر دی اور مٹھائی جب دیہاتی کے حوالے کی، دیہاتی نے کہا یہ مٹھائی مجھے کم معلوم ہوتی ہے۔ حلوائی نے چالاکی سے جواب دیا کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہیں زیادہ وزن اٹھانا نہ پڑے۔ اب دیہاتی بھی اتنا بیوقوف نہ تھا کہ حلوائی کی باتوں میں آ جاتا۔ اس نے بھی مٹھائی کے پیسے کم ادا کیے، اور جب حلوائی نے اعتراض کیا کہ پیسے تھوڑے ہیں تو دیہاتی نے اسی کے انداز میں جواب دیا کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہیں پیسے زیادہ گننا نہیں پڑیں گے۔ حلوائی بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دیہاتی کو پوری مٹھائی تول دی اور دیہاتی نے بھی پورے پیسے ادا کر دیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایسے کو تیسا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس عنوان سے متعلقہ میں نے دو کہانیاں آپ کو سنا دی ہیں، ایک حلوائی اور دیہاتی سے متعلقہ، دوسری کہ جنگل میں کے درخت کے تنے پر کووں کا ایک جوڑا رہا کرتا تھا۔ تو امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق صفحہ نمبر 58 پر اور صفحہ نمبر 59 پر از خود کہانی لکھ لیں گے۔ اگر پھر بھی کسی بچے کو لکھنے میں پریشانی ہو، میں تحریری شکل میں آپ کو کہانی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور آپ آسانی سے کہانی لکھ سکیں۔ عزیز طلباء، دونوں کہانیاں لکھنے کے بعد آپ نے انہیں یاد بھی کرنا ہے۔